صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین، امام دینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین وللحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سیدی ذی وقار ناجب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح منافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا دیا پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر عبد خیبر کانپ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ کے بعد میری اس آیت مبارکہ کو عنوان سخن بنایا، آئیے اس کے متعلق گفتگو کو آگے لیتے ہوئے پہلے ہم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا دیا پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 تاریخ پنجتن سے نسبت کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پنجتن سے نسبت اور ذکر بھی جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا، جس لمحہ کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، بلکہ میں بھی خود بے چین تھا، بے قرار تھا کہ اب ان خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
تذکرے، میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کے تذکرے، ان کے آل کے تذکرے کرنے کے لیے میرا دل بھی بے چین تھا کہ جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، شان اہل بیت بیان کی جاتی ہے، تو عجب ہمارے دلوں کے اندر عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ بولنے والا بولتا رہے اور سننے والے کا جی یہی چاہتا ہے کہ اور ہم سنتے ہی چلے جائیں۔ وہی آیت کے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو چاہتا ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی، ہر گندگی سے، اے نبی کے گھر والوں، انہیں پاک اور صاف ستھرا کرنا۔ آئیے اس پنجتن کی نسبت اور اس مرد قلندر کا تذکرہ فرمائے ہم اور آپ، جسے ہم اور آپ فاتح خیبر، حسنین کے بابا، داماد پیمبر، فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج، ہم اور آپ جسے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج ان کا تذکرہ اور ان کی گفتگو، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا۔ دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، عموماً عام انسان کے گھر جب اولاد کی ولادت ہوتی ہے، کسی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کوئی دائی اس کی پیدائش کی وجہ بنتی ہے، یا اپنے گھر پر اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یا اسپتال میں اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ سنیوں مولا علی کی پیدائش پر، قربان جاؤ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش پر۔ وہ کسی دائی کے وہاں نہیں، اپنے گھر میں نہیں، اپنے والد کے گھر میں نہیں، اپنے دادا کے گھر میں نہیں، کسی طبیب کے طبیب خانے میں نہیں۔ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا، تو کوئی عام جگہ پر نہیں، بلکہ تمام دنیا کی سب سے افضلین ترین جگہ ہے جسے ہم اور آپ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس میں مولا علی کی پیدائش ہے۔ ایسی عظیم الشان جگہ پر ہمارے تمہارے مولا پیدا ہوئے جسے ہم اور تم خانہ کعبہ کہتے ہیں، کسی کے وہاں نہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جب عموماً وہاں کسی کی خانہ کعبہ کے پاس کوئی حاملہ ہوتی تو اسے دور کر دیا جاتا۔ حاملہ کو خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ فاطمہ بنت اسد کے مقدر پر، جب ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کو اچانک یہ احساس ہوا، اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی والدہ۔ اب دیکھیے، پہلے ولادت سے پہلے کچھ واقعات ہوئے، جن میں سے اہم ترین میں نے ایک واقعہ کو اپنا موضوع سخن رکھا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہیں، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے،
ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں۔ جب کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے وہاں تشریف لے جاتے تو ابو طالب کی زوجہ یعنی کہ فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جائے مولا علی مشکل شاہ ان کے پیٹ میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آتے تو کھڑی ہو جاتی، اس کے لیے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کافی مرتبہ یہ ماجرات کو دیکھا اور حضرت ابو طالب نے فرمایا فاطمہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے۔ عموماً ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا آخری نبی بن کر اس میں جہاں میں تشریف لایا ہوں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس سے قبل اس سے پہلے ابو طالب نے دیکھا کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتے ہیں تو تم کھڑی ہو جایا کرتی ہے، تو تکلیف اپنے آپ کو نہ دیا کرو، اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالا کرو۔ فرماتی ہے شوہر نامدار کوشش تو کرتی ہوں کہ نہ اٹھوں، لیکن عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور عجیب ہلچلن میرے پیٹ میں پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو آئیے اس ملندے کرنل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں روحانی طور پر کہ ذرا بتائیے تو صحیح، اور ہمیں جواب عنایت ملتا ہے۔ اور ہم نے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ذرا بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ آپ کی والدہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب تمام کائنات کا امام الانبیاء امام المرسلین آئے تو یہ علی کو گوارا نہیں کہ یہ بیکار ہے اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اس لیے میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کو لات مارتا اور اس پیٹ کے اندر درد پیدا ہوتا اور درد کی وجہ سے میری ماں بھی کھڑی ہو جائے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ مولا علی نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر بتلایا کہ دنیا والوں جو مصطفیٰ کی تعظیم کرنا نہیں جانتے ہیں، جو مصطفیٰ کے ادب کو نہیں جانتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہونے والا ہے۔ میں جہنم کی آگ ہی میں ڈالا جائے گا۔ اب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم خانہ کعبہ میں ولایت کا شہباز ولیوں کا تاجدار حسنین کریمین کے بابا داماد پیغمبر اب خانہ کعبہ میں ولادت کا وقت قریب آیا۔ اسی سوال کرنے والے نے سوال کرا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل بیت سے جلن رکھتے ہیں، اہل بیت سے حسد رکھتے ہیں، ان کے بغض میں جلتے رہتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں علی سمجھنے نہیں آتے، ہمیں علی سمجھنے نہیں آتے۔ تو ارے نادان تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، شہر مکہ ہے، خانہ کعبہ کی زمین ہے اور خانہ کعبہ میں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کی دیواریں کھلنے لگی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھلنے لگی ہے، ارے نانا طرف علی تیرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتے، اور علی جس کے دماغ میں آ جاتے اور تیری عقل میں آ جاتے تو تیرا دماغ خطرناک ہو جاتا۔ علی ان کے ہی سمجھ میں آتے ہیں، علی ان کے ہی سمجھ میں آتے ہیں، جس کی ماں حلالی ہوتی ہے اسے ہی علی سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ جب حلالی اور حرامی میں تمیز کرنی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کے درمیان کافی اس زمانے میں اس دور کے اندر
کہا کہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اب جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنے اصل باپ کی اولاد ہے یا کسی دوسرے کا؟ کیسے پتہ لگایا جائے، کیسے معلوم ہو کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ فرمایا کہ جس کی ماں پاک دامن ہوگی اور اس کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے سامنے یا علی کہہ دینا، اگر وہ مسکرانے لگے تو سمجھ لینا یہ ماں اس کا دامن پاک ہے اور جو بیٹا پیدا ہوا وہ بھی حلالی ہے۔ یہ مولا علی کے نام میں تاثیر رکھی ہے، یہ مولا علی کے نام کی برکت ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو حلالی اور حرامی میں تمیز پیدا ہو جائے، ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہ پڑے، صرف میرے مولا کا نام لے لیا جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ کس سے ہے اور یہ کس سے ہے، فوراً ہی فیصلہ ہو جایا کرتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج مولا علی کے ذکر میں اور ہمارے اوپر ناز کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مائیں پاک دامن ہے، اس لیے ہم مولا علی کے ذکر میں موجود ہیں۔ وہی مولا علی کے ذکر میں آ جا سکتے ہیں، وہی مولا علی کا ذکر بیان کر سکتے ہیں، اور مولا علی کا نام سننا بھی اسے ہی گوارا ہوتا ہے جس کی ماں نے کبھی خطا کی نہ ہو۔ یہ مولا علی کا کمال ہے۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں تھا، اس دور میں ہی تھا، اس وقت میں ہی تھا، قیامت تک کے لیے مولا علی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرما دی کہ جو کوئی بھی مولا علی کا ذکر کرے گا اس کا چہرہ کھلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی، 3 دن گزرے، 3 دن ابھی آنکھ نہیں کھولی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم، اپنی آنکھ نہیں کھولی 3 دن۔ اب عموماً کوئی بچہ آنکھ نہ کھولے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ نابینا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب بیٹے پیدا ہونے کی تو خوشی تھی لیکن ایک عجیب غم بھی تھا حضرت ابو طالب کے گھر پہ کہ بیٹا تو پیدا ہوا لیکن 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابو طالب کی گھر۔ ابو طالب رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں اور مولا علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچیرے بھائی لگتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کے والد حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں کہیں کہ چچا ذرا میرے بھائی کو میری گود میں دیا جائے، اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے بھتیجے بیٹا تو پیدا ہوا لیکن 3 دن ہو گیا آنکھ اس نے کھول کر ابھی دیکھا نہیں، لگتا ایسا ہے کہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا حضور مجھے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں دیا جائے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف لے آئے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اب تاریخ میں لکھنے والوں نے دیکھا 3 دن تک نہ کبھی باپ کے چہرے کو دیکھا، نہ ماں کے چہرے کو دیکھا، نہ بھائی کو دیکھا، نہ بھتیجے کو دیکھا۔ آج ہمارے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے تو کبھی بھائی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، کبھی دادا کا چہرہ دیکھتا ہے تو کبھی نانا کا چہرہ دیکھتا ہے تو کبھی باپ کا چہرہ دیکھ کر وہ پہلی آنکھ کھولنے کے بعد کبھی باپ ہے تو کبھی بھائی ہے، کبھی ماں ہے تو کبھی دادی ہے تو کبھی نانی ہے، رشتے کے الگ الگ لوگوں کو دیکھا جاتا ہو، لیکن مولا علی کے شان پرواری جاوا میں اپنی جان قربان کر جاوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم 3 دن ہو چکے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے آنکھ نہیں کھولی۔ جیسے ہی ہمارے تمہارے آقا کی گود میں تشریف لے آئے، دیکھنے والوں نے دیکھا ابو طالب وہاں کھڑے ہیں، آپ کی بیوی وہاں کھڑی ہے اور دیکھ رہی
چاہیے کہ جیسے ہی ابو طالب سے اپنے ہاتھ میں حضرت علی کو لیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ کوئی نابینا نہیں تھا۔ ارے دنیا کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا، علی نے چہرہ میرے مصطفیٰ کا دیکھنا انہیں اتنا پسند تھا کہ دنیا کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا کے مالک کو دیکھوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن شہید کربلا۔ گوارا نہیں کیا کہ کسی کو دیکھا جائے، اگر کسی کو دیکھیں گے، کسی کو دیکھیں گے، کسی کے چہرے کو دیکھیں گے، کسی کے کمال کو دیکھیں گے، کسی کے وجود کو دیکھیں گے تو اس کے وجود کو دیکھیں گے، اس کے کمال کو دیکھیں گے۔ اور تمام مالک جو دنیا کا مالک ہے اس حبیب کبریا کو دیکھیں گے۔ مولا علی کے تیسرے دن آنکھ کھولی ہے، یہ مولا علی کی شان۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ عمر طویل قد سالی کا عالم میرے مصطفیٰ کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش دی۔ پھر ایک وقت آیا، اب وہ قرض اتارنے کا وقت آیا، قد سالی کا عالم ہے، وہاں پانی کے لیے، کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں۔ اب اس قدر غریبی اور مفلسی ظاہراً حضرت ابو طالب کے پاس پورے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا کہ چچا کہ آپ مجھے علی کو سونپ دیں، میں ان کی پرورش کروں گا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل شاہ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ اب 8 یا 9 سال کی عمر ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اعلان نبوت کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو کہ اب قرآن کی نازل ہوئی سب سے پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن کی یہ پہلی آیت نازل ہوئی اور اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ اب اعلان کر دیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب کائنات کے اندر، اب اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا، کوئی ایسی عورت، کوئی ایسا مرد، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جب میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا پہاڑی پر جا کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لیا جائے اور دین اسلام میں شامل ہو دیا جائے۔ جو لوگ میرے مصطفیٰ کو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، سچا کہتے تھے، صدیق کہتے تھے، امان والا کہتے تھے، وہی لوگوں نے میرے مصطفیٰ پر پتھر برسائے، میرے مصطفیٰ کو لہو لوہان فرمایا، کسی نے اسلام قبول نہیں فرمایا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر 9 سال ہے، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز اپنے حجرے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے واقعہ کو ذہن میں یاد رکھے، کیوں؟ یہ واقعے کا کنیکشن میری آگے کی والی گفتگو سے ہے۔ بچپن اور مولا علی کے خلافت کے اندر کا وقت، اس چیز کو، اس واقعے کو ذرا اپنے ذہنوں میں نشین رکھے تاکہ آگے کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس واقعات کو ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ 9 سال کی عمر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز ادا کر رہی ہیں، مولا علی مشکل کشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، لیکن کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ کیا نماز ہوتی ہے؟ مولا علی دروازے کے کنارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
पास आए, कहा कि ये क्या चीज थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की इबादत कर रहे थे, इसे नमाज कहा जाता है। क्या कहा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और इसे नमाज कहा जाता है। कि आओ अली तुम भी हमारे साथ। मौला अली शाह सोचने लगते कि कभी मेरे वालिद ने ये नहीं सिखलाया, मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा है, लेकिन फिर किसी की हिचकिचाहट के बगैर, कुछ भी सोचे बगैर मौला अली मुस्लिम शाह ने फरमाया कि जो आपने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने सच फरमाया और सबसे पहले अगर कोई ईमान लाने वाली जात है तो वो मौला अली। मेरे मुस्तफा के हाथ पर ईमान ले आए और इस्लाम को कबूल फरमा लिया। जवानी का आलम हुआ, वक्त गुजरता गया, ये बचपना अब जवानी, अब जंग के मैदान में चले जाए। फातिह खैबर, शेर शिकन, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला खैबर को के किले को फतेह करने के लिए काफी सारे लोगों ने मेहनतें की, मशक्कतें की, लेकिन खैबर का किला फतेह नहीं हो पा रहा था। काफी कोशिशें की, काफी मेहनतें करने के बाद काफी सहाबा इकराम, पहले हज़रत अबू बकर गए, फिर हज़रत उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, काफी अलग अलग लोगों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क़यादत के साथ जंगी दस्तों को भेजा, लेकिन फतेह नहीं हो पा रहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतेह रखी। साहबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जरा बताइए तो वो बहुत शख्स होगा। फरमाया सुबह देख लेना। हाँ, लेकिन एक चीज फरमाई कि वो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वो बड़ा महबूब है और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। देखिए, मोहब्बत हम अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि रब हमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, हमें याद करता है या नहीं करता। लेकिन यहाँ तो साफ जाहिर फरमा दिया। पहला जुमला मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि रब उससे मोहब्बत करता है और उस रब के हबीब भी उससे मोहब्बत फरमाती है। और दोबारा फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो भी रब से मोहब्बत फरमाते हैं और वो भी रब के रसूल से भी मोहब्बत फरमाते हैं। अब लोग इंतजार में हैं। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, इस हदीस की रिवायत करने वाले, इस हदीस को बयान फरमाने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात फरमाते हैं कि मैं पूरी रात घर गया ही नहीं, मस्जिद नबवी में बैठा रहा पूरी रात कि काश मेरा नंबर लग जाए, मैं अल्लाह उसके रसूल के नजदीक महबूब बन जाऊं। काफी सहाबा किराम अब पूरी रात कश्म में गुजरी हर एक सहाबा किराम की। अब यही सोच रहे हैं कि काश अल्लाह के रसूल मुझे दें, काश मुझे दें, काश वो फतेह वाला मंजर मुझे नसीब हो जाए। अब इस तरह से वो रात इस कदर तवील हो गई होगी। काश अब यारों को ही मालूम कि मेरे मुस्तफा के उन सहाबा को ही मालूम कि वो रात किस कदर तवील गुजरी होगी उन लोगों की। अलबत्ता सुबह हुई, फजर की नमाज अदा फरमाई। फजर की नमाज अदा फरमाने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे की तरफ नजर डाली, देखा, हर एक को देखते रहे कौन कहाँ है। फरमाया अली नजर नहीं आते, फरमाया अली नजर नहीं आते। कहा कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली नहीं, जाओ हज़रत अली को बुला कर ले आओ।
ایک صحابی اٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے گھر پر تشریف لے گئے اور مولا علی کو بلوایا، کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو ادب زانو بیٹھ گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے یاد فرمایا؟ کہا کہ ہاں علی کہاں تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے آنکھ کھل نہیں رہی ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہوں، آنکھ کھل نہیں پا رہی ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہوں، تکلیف ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ نے کوئی ایکس رے نہیں کیا، کوئی رپورٹ نہیں کروایا، کوئی لیبورٹری کے پاس نہیں بھیجا، فرمایا علی قریب آ جا، قریب، اپنے قریب بلایا اور اپنے منہ سے لعاب دہن باہر نکالی اور حضرت علی کے آنکھوں پہ مل دی اور فرمایا علی اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، میں جس طرح سے پہلے دیکھ پا رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ میں اور دیکھنے لگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ کوئی آنکھ کے پھیلے کو نہیں بدلا، کوئی آپریشن نہیں کیا، آنکھ نکالی نہیں، دوسری ڈالی نہیں، صرف اپنی زبان مبارک کے دہن لیا، لعاب کو اٹھایا، مولا علی کی آنکھوں پہ مل دیا اور فرمایا علی ذرا بتا کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اب کیا درد تھا علی کو معلوم ہے۔ فرمایا علی اب تمہیں فاتح خیبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اب فاتح خیبر کے قلعے کو اب تمہیں فتح کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور کہا کہ علی لو اور فاتح بن کر لوٹنا۔ اب کوئی ہمیں کوئی معزز شخص اس زمانے میں اس دور میں کوئی عزت والا اگر ہمارا پیر اکرم سے کہے کہ بیٹا یہ کام کر دینا، ہمیں اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ارے اتنے سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے پیر نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنا کام کرنے کے لیے دیا، ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مولا علی کا بھی یہی شوق اور یہی جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ نے اتنے لوگوں میں سے کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان کے اوپر جان کو نچھاور کرنے والے، لیکن مصطفیٰ نے علی کو سنا ہے۔ اب جذبہ پیدا ہو گیا، اب شوق پیدا ہو گیا مولا علی کو۔ اب خیبر کی طرف بڑھتے تھے جذبے کے ساتھ، اپنے تمام لشکر کے ساتھ، اور میدان میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آپ اب ہے کوئی جو مقابلے میں آ سکے میرے سامنے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی اس کے گسانے للکار دی اور خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا۔ جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جنگ کے میدان میں لڑتے چلے جا رہے ہیں، کافروں کے تن سر سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، کافروں کے سر کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، مولا علی آگے چل رہے ہیں۔ جنگ کے درمیان مولا علی کی ڈال زمین پر گر جاتی ہے، کافروں کے وار کو روکنے کے لیے اب کوئی ہتھیار نہیں ہے، اب ہتھیار ہاتھ میں نہیں ہے، اب ڈال میں نہیں ہے۔ مولا علی نے اپنے سلجنا کو آواز دی اور اے لگائے، اے سلجنا آگے بڑھ جا، اب علی کے وقار کی بات ہے، اب علی کے عزت کی وقار ہے۔ مولا علی نے گھوڑے کو لگائے اور خیبر کے قلعے کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ شیر والا پنجہ خیبر پہ لگا دیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر جنگ کو لڑتے ہوئے اس قدر جنگ کا نقشہ بدلا کہ کافی دیر تک، جو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، چار دن نہیں، کافی دنوں سے جو صحابہ
کرام اس خیمے کو اکھاڑ نہیں سکے، اس جنگ کو فتح نہیں کر سکے۔ اب مولا علی کے ہاتھ میں خیبر کا قلعہ ہاتھ میں آ گیا، مولا علی کے ہاتھ میں خیبر کا وہ قلعہ ہاتھ میں ہے، اور اس دروازے کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ دروازہ ہاتھ میں ہے خیبر کے قلعے کا، اور کافروں سے لڑ رہے ہیں، اور جنگ کا نقشہ بدل لیا۔ کافر ہٹنے لگے، کافر بھاگنے لگے کہ اب کوئی ان کے سامنے رک نہیں سکتا، اب کسی کے ماں کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی ماں نے ایسے لال کو نہیں جنا ہے کہ کوئی علی کے مقابلے میں آ سکے اور انہیں روک سکے۔ اب خیبر کے اندر ایسا لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حیدری قوت میں میرے مصطفیٰ کا بازو سما گیا۔ مولا علی نے جنگ کا نقشہ بدل لیا، جو قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، جسے کامیابی نہ مل رہی تھی، ایک دن کے اندر اس قلعے کو فتح فرما دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی بہادر کسی ماں نے جنا نہیں ہے، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہو نہیں۔ ایسی مولا علی نے قوت حیدری کے جوہر دکھائے۔ فرماتے ہیں کہ بعض جنگ کو جیت لیا گیا، جنگ فتح ہو گئی، جنگ کو کامیابی مل گئی، جنگ کو جیت لیا گیا۔ فرماتے ہیں 40 سے 80 لوگ خیبر کے ایک دروازے کو، 40 سے 80 لوگ ایک دروازہ خیبر کے قلعے کا، اور مان جاؤ مولا علی کی طاقت پر، اور مان جاؤ مولا علی کی شجاعت پر، کہ جسے 40 سے 80 لوگ مل کر ایک فاٹک کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ فاٹک اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کتنا وزنی، کتنا وزندار، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، اس بات سے اس قدر وہ وزنی ہوگا۔ لیکن میرے مولا نے علی المرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اس خیبر کی قلعے کو ہاتھ میں لیا اور جنگ کو فتح فرما دیا۔ یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جوہر تھے۔ اب اس سے پہلے اسلام کی دوسری یا تیسری جنگ، اب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا۔ توجہ، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی جوانی میں پہنچے، ابھی جوانی، ابھی بھری جوانی میں قدم نہیں رکھا، ابھی بچپنے سے نکلنے کے درمیان اور جوانی کے آنے کے درمیان تھے۔ آپ میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی میرے مقابل ہو، اور سامنے مرحب کھڑا تھا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اس قدر پہلوان تھا، مرحب نامی شخص اتنا طاقتور اور اس قدر جنگجو، ماہرین جنگجو تھا، بتایا جاتا ہے کہ 1000 کے مقابل میں وہ ایک لڑتا تھا۔ مرحب نامی شخص کا قیصر، کسریٰ، روم، بڑے بڑے یہودی یزرانی اس وقت کے اس مرحب کے نام سے لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے، ڈر طاری ہو جاتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اپنی کام میں مہارت رکھنے والا، جنگ میں بڑا بہادر، جو 1000 کو ایک اکیلا ختم کرنے کی جو طاقت رکھتا ہو۔ مولا علی کو سامنے دیکھا، گھوڑے پر اڑے، دیکھتا ہے یہ بچہ، اور مرحب کے مقابلے میں جاؤ، مولا علی سے وہ فرماتا ہے، کہتا ہے وہ مرحب، جاؤ کسی اپنے جنگجو کو بھیجو، کسی بہادر کو میرے مقابلے میں بھیجا جائے، ارے اس بچے سے میں کیا لڑوں گا؟ اللہ اکبر، میں اسے کیسے لڑ پاؤں گا؟ کہاں 1000 اور کہاں یہ بچہ؟
عمر اب کہتا ہے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں نادان ہلکے میں نہ لینا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ وہ مرب کہنے لگتا ہے تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے پہچانتا ہے، کہاں سے تیری چھوڑ تو مجھے جانتا ہے، مجھے لوگ شیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب بات نہ کر زیادہ، اب میدان میں آ، اب میدان میں پتا چلے گا کہ کون بہادر ہے اور کون طاقتور ہے اور کون۔ اور مولا علی نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا، ارے وہ کوئی اور ہزار ہوں گے کہ تو جس کے مقابلے میں آیا ہوگا۔ جیسے ہی مولا علی نے فرمایا کہ کوئی اور ہوں گے تو جس کے ہزار میں آیا ہوگا، اب مولا علی کے سامنے وہ گھوڑے کو بھی ایڑ لگاتا ہے۔ اب یہاں سے مولا علی نے اپنے گھوڑوں کے ایڑ لگائے، اب دونوں میدان میں آمنے سامنے ہے۔ اب مرحب آ رہا ہے، یہاں پر میرے مصطفیٰ کے ایک ادنا سے داماد پیغمبر آ رہے ہیں، شیر خدا آ رہے ہیں، اور ایک ہی بار مرحب کے اوپر فرمایا، دو ٹکڑے کر دیا اور اسی نے جہنم کر دیا۔ دو ٹکڑے فرمائے، اس مرحب کے سر کے بیچوں بیچ سے مولا علی نے تلوار ذوالفقار حیدری کا ایسا وار فرمایا کہ دو ٹکڑے ہو کر وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ مولا علی کے بچپنے کے اندر سوچو کہ اس علی کی جوانی کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا بہت تعالیٰ وجود کریم، کیسے کمال والے، کیسے عزم والے، یہ ان کی طاقت، یہ ان کا کمال۔ اب ہر ایک چیز سے ایک ایک، پہلے ان کے بچپن، اب جوانی، اب آتے ہیں علم کے بارے میں۔ اتنا علم میرے مولا علی مشکل کشا کے پاس تھا، اس قدر وہ علم اور مہارت رکھتے تھے۔ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور علم حاصل کرنا ہوگا دروازے سے ہو کر ہی آنا ہوگا، کوئی اور راستہ نہیں ملے گا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چور ڈکیت جو دروازے کا استعمال نہیں کرتے، کیسے رافضی، خارجی، شیعہ، جو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، تم علی والے نہیں ہو، تم تو چور ڈاکو ڈکیت ہو، ہم دروازے سے ہی سامنے سے آنے والے لوگ ہیں، ہم دیوالے فلان کر رات کی تاریکی میں آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی اس علم کا دروازہ ہے، میں اس کا شہر ہوں۔ اب کچھ لوگ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کے اندر، دور کے اندر کچھ لوگ آئے۔ ایک بڑا آیا، کافی ساری عمر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا، امیر المؤمنین کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اگر نہ آئے گا تو علی بازو میں بیٹھے اسے بھی پوچھ لیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ میری شرط ہے کہ سوال میں ایک شرط پہ تم سے پوچھوں گا کہ بیچ میں تم نہیں بولو، میرے سوال کرنے کے دوران تم کوئی بات نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آگے بابا جی پوچھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بابا جی سے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں دیکھے بغیر گواہی دوں۔ آج اگر ہم نے لکھا کہ گواہی دینی ہو تو جب ہم شاہد ہوتے ہیں، جب ہم نے دیکھا تبھی گواہی۔ وہ بڑا کہتا ہے کہ میں دیکھے بغیر گواہی دے دیتے۔ اب عدل کا بادشاہ، انصاف کرنے والا،
چہرے کا رنگ بدلنے لگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ارے بابا جی کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھے بغیر کبھی گواہی ہوتی ہے؟ کہا تھا عمر، بابا جی بولتے عمر کہا تھا نا کہ میرے سوال کے دوران کوئی بات نہیں ہوتی، سن میرے سوال۔ کہا دوسرا کہ میں مردار کو بڑے شوق سے کھاتا ہوں، حلال نہیں، مردار جو مرا ہوا ہے بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ اب وعدہ لے لیا تھا کہ بیچ میں اب کوئی بولے گا نہیں۔ اب حضرت عمر اپنے جلال کو برداشت کرتے ہیں اور اس بوڑھے سے کہتے ہیں، جلال اس قدر ان کا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھ چکا تھا کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ دوسرا سوال کیا، تیسرا پہلا کہ دیکھے بغیر میں گواہی دے دیتا ہوں، دوسرا میں مردار کو کھانا پسند کرتا ہوں، تیسرا میں مدینہ کے اندر، شہر مدینہ کے اندر جب فتنہ ہوتا ہے نا، جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا شریر آدمی ہے یہ کہ مدینہ کے اندر فتنے کو بڑا اچھا کہتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہودیوں اور عیسائی جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اب قرآن ہدایت کے لیے مل گیا، رسول کریم کی حدیث سے ہمیں مل گئی، اب یہودی اور عیسائی کیسے سچ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن پریشان ہے، کہا کہ اب اس کے سوال کا کم ہو جائیں۔ لگ ایسا رہا تھا کہ اگر بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا، اس کے بعد حضرت عمر فرماتے اگر اس کے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے کوڑے مار مار کر میں اسے یہیں پر مارتا۔ اللہ اکبر، کہا کہ عمر تو اب میرے ان سوالوں کے جواب۔ اللہ اکبر، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے۔ فرمایا علی، ہاں حضرت عمر فرماتے ہیں کرے تو تو بڑا لالچی ہے، تیرے پاس تو ایمان ہی نہیں رہا، ایسی بات تو مردار کو بڑی خوشی سے کہتا ہے، یہودی اور عیسائی کی بات کو تو بڑے شوق سے مانتا ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں، دیکھے بغیر گواہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب مولا علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین بیٹھے، میں اس کے ہر ایک جواب کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب علم دیکھا جائے گا، اب کتنا علم ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑے شخص تیرا سوال پہلا یہ تھا کہ تو دیکھے بغیر گواہی دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی دیکھے بغیر گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عثمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرماتے ہیں امیر المؤمنین آپ بھی دیکھے بغیر گواہی دیتے ہیں، یہ بھی دیکھے بغیر گواہی دیتا ہے، میں بھی دیکھے بغیر گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ علی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میں نے کس کو دیکھے بغیر گواہی دی؟ فرمایا امیر المؤمنین کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا کے جواب کو سن کر حیران فرماتے ہیں کہ نہیں علی دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کہ ہم دیکھے بغیر اس رب کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مولا علی نے حوالہ دیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ دوسرا سوال مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھے نے سوال کیا تھا کہ مردار کو بڑی شوق سے کھانا پسند کرتا ہوں اور بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا عمر تم بھی بڑے شوق سے اس مردار کو کھانا پسند فرماتے ہو۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جب گفتگو سنی، قرآن میں تذکرہ ہے کہ جو سمندر سے
جانور حلال تمہارے لیے جو نکالے گئے ہیں وہ مردار تو ہیں، لیکن میں نے ہر ایک کے لیے اسے حلال بنایا۔ دونوں جواب دیے۔ قرآن کی نوعیت سے قرآن کی آیت کو بیان کرتے ہوئے مولا علی مشکل کشا نے جواب دیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ گفتگو پہلا واقعہ بچپن کے اندر نماز اور عبادت، اب اس کا تعلق اب یہاں جڑے گا۔ توجہ، آخری بات بیان کر کے میں لکھیں کو سمیٹتا چلوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تیسرا سوال تیرا یہ تھا کہ جب مدینہ کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے تو تم بڑے راضی ہو جاتے ہو، بڑے خوش ہو جاتے ہو۔ امیر المؤمنین سے مولا علی فرماتے ہیں کہ عمر تم بھی راضی ہو جاتے ہو، میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، یہ بڑا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل حیران ہے، دیکھنے والے بھی حیران ہے کہ مدینہ میں فتنہ پیدا ہو راضی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت مولا علی نے تلاوت فرمائی کہ تمہاری اولاد اور تمہارے لیے تمہارا مال ایک فتنہ ہے، اور جب ہمارے پاس حلال مال آتا ہے، حلال کمائی ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمارے یہاں اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مولا علی نے جواب دیا کہ ہم راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ حلال رزق آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے اولاد اور مال فتنہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا اگر ہمارے پاس حلال طریقے سے آ جائے تو تم بھی راضی ہوتے اور میں بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ آخری سوال، آپ کہ یہودی بھی سچ کہتے ہیں، عیسائی بھی سچ کہتے ہیں، اب یہ کہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ کہاں سے سچ ہو گیا؟ مولا علی مشکل کشا کے علم کا قربان جائے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجود کریم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت اٹھاتے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپس میں یہودی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، عیسائی کہتا ہے کہ یہودی باطل ہے۔ توجہ، بوڑھے نے سوال کیا تھا، یہودی کہتا ہے وہ سچ ہے، عیسائی کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں، اور میں دونوں سے اتفاق رکھتا ہوں، دونوں کے بعد سے اتفاق رکھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ بھی سچا نہیں ہے، یہ بھی سچا نہیں ہے، بلکہ جو میرے مصطفیٰ کی امت ہے وہی سچی امت ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم سچ ہیں، عیسائی کہہ رہا ہے کہ ہم سچ ہیں۔ تو اب ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن وہ سچے نہیں ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اپنے اعتبار سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہاں قرآن نے کہتا ہے وہ ایک دوسرے کو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور یہ سچا ہے، اور فرمایا کہ ہمارے لیے تو صرف وہی سچا ہے جو ہمیں حبیب کبریا نے دیا ہے۔ اب کیا معاملہ ہے اور کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ پھر بڑھاپے کا وقت آیا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہوئے تو 5 منٹ لوا مانگو، کہیے سبحان اللہ، خالی 5 منٹ کہ مولا علی نے علم نے تقوی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اب آخر یہ کیا بڑھاپے میں قدم رکھا میرے مولا علی، اب اعلان فرمایا کوفہ کے اندر، آپ نے دارالخلافہ کوفہ میں بنایا، کوفہ کے اندر آپ وہیں سے ساری سرکاری کام اور دستاویز وہیں سے چلاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اعلان فرمایا کہ کوئی آئے اور مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، مجھے جو چاہے وہ پوچھنا ہے پوچھ لے، جو بھی ان قریب کوئی میرے بعد ایسا نہ ملے گا کہ تمہیں ایسے جواب دینے والا۔ یہودی
کی ایک ٹکڑی 3-4 لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. کہا کہ علی کہ تمہارے وقت میں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی علم کا دروازہ ہے، میں اس کا شہر ہوں، آج ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اگر تم نے ہمارے سوال کے جواب نہ دیے تو تم یہودی ہو جاؤ گے، یا اگر تم نے ہمارے سوال کے جواب دے دیے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. کہا کہ سوال کرتا جا تو پوچھتا جا. یہودی کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایک کیا ہے کہ جس کا دوسرا نہیں، وہ 2 کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ 3 کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، وہ 4 کیا ہے جس کا 5واں نہیں. مولا علی سے یہودی نے فرمایا ذرا بتا دو صحیح، وہ پہلا کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ دوسرا کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ تیسرا کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، وہ چوتھا کیا ہے جس کا 5واں نہیں، وہ 5 کیا ہے جس کا 6واں نہیں، وہ 7 کیا ہے جس کا 8واں نہیں، وہ 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں، وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں نہیں. فرمائے بس تیرے سوال ختم ہو گئے. سوال پوچھتا کیا یہودی کہنے لگتا ہے ہم کسی سے اتنے سوال کرتے ہیں وہ سوال گنتے ہی حیران ہو جاتا ہے، اور تم پوچھتے ہو کہ اب سوال کرو. فرمایا کہ وہ بھی بتا دے کہ انڈے کون سا جانور دیتا ہے، بچے کون سے جانور پیدا کرواتا ہے، اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کون سا مرد ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئی ہے، اور وہ کون سا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب حضرت علی فرماتے ہیں ابھی پوچھنا ہے کچھ اور بھی پوچھ لو. اب علم کا دروازہ بولنے لگا ہے. اب فرماتے ہیں مولا علی وہ ایک جس کا دوسرا نہیں، وہ ہمارا تمہارا رب ہے جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا وہ 2 جس کا تیسرا نہیں، وہ دن اور رات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے نظام کے لیے، آرام کے لیے، عبادت کے لیے دن اور رات مقرر فرمائے ہیں. وہ دن اور رات ہے جس کا تیسرا نہیں. فرمایا کہ وہ 3 کیا ہیں؟ فرمائے وہ 3 اور کرسی اور لوگ جس کا کوئی چوتھا نہیں. فرمایا وہ 4 کیا ہیں جس کا 5واں نہیں. مولا علی نے فرمایا وہ 4 کتابیں تورات، انجیل اور قرآن مجید اور زبور جو 4 ہیں اس کا کوئی 5واں نہیں. یہودی سے مولا علی فرماتے ہیں گنتے چلے جانا، اب سوال میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اور بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لینا. فرمائے کہ ذرا بتا تو صحیح کہ وہ 5 کیا ہے جس کا کوئی 6واں نہیں. مولا علی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی. وہ 5 نمازیں ہیں جس کی کوئی 6ٹھی نماز نہیں. فرمایا کہ وہ 4 وہ 5 وہ 6 چیزیں کیا اس کا 7واں نہیں. فرمایا کہ عرش قلم اور کرسی کو اٹھانے والے وہ 6 فرشتے جس کا کوئی 7واں اللہ نے بنایا ہی نہیں. فرمایا کہ وہ 7 کیا ہے جس کا کوئی 8واں نہیں. مولا علی اس کی گشا نے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان ہیں جو اللہ نے 7 بنائے جس کا کوئی 8واں ہے ہی نہیں. مولا علی اس کی گشا فرماتے جا رہے ہیں تمہارا سوال بھی دیتا جا رہا ہوں، تمہارا جواب بھی دیتا ہوں. فرما رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں. فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے وہ قاتل جو 8 تھے اس کا کوئی 9واں نہیں. فرمائے وہ 9 جس کا کوئی 10واں نہیں، وہ 9 جس کا کوئی 10واں نہیں. مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی سوال ذہن میں آتا ہو پوچھتے چلے جانا. علی جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، علی جواب دے رہا ہے. اس وقت میں کوئی سوال ذہن میں آتا ہو، اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو، اگر ذہن میں کوئی سوال پنپ رہا ہو تو آج پوچھ لینا، کل کوئی نہیں ملے گا. فرمایا کہ وہ 9 کیا ہیں؟ فرمایا کہ
کہ وہ 9 ستارے ہیں جس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائیوں نے خواب کے اندر دیکھا تھا. 10 کیا ہیں؟ اس کا 11واں نہیں. اللہ اکبر. مولا کائنات مولا مشرق شاہ فرماتے ہیں وہ 10 اس کا کوئی 11واں نہیں. فرماتے ہیں کہ وہ میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ ہیں جنہیں بشارت دی تھی ان کا کوئی 11واں نہیں. فرمایا کہ اب وہ 11 کون سے ہیں جس کا کوئی 12واں نہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے وہ امتی جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے وہ 11واں جس کا کوئی 12واں نہیں. مولا علی نے جواب دیا تمہارا سوال کیا کہ کون سا جانور بچے دیتا ہے کون سا انڈے دیتا ہے. اب مولا علی نے فرمایا اب گنتے چلے جانا. اب علی بتانے پر آیا ہے. اب علی کا علم جوش پڑے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں. فرمایا اب گنتے چلے جانا. اور سے لے کر آج تک سارے سائنسدان حیران ہیں پریشان ہیں گنتے جا رہے ہیں کون سا جانور انڈے دیتا ہے کون سا پرندہ ہے جو انڈے دیتا ہے کون سا پرندہ ہے جو بچے پیدا دیتا ہے. آج تک کوئی تحقیق نہیں لگا سکا. آج مولا علی کے جواب جیسا کسی کا کوئی جواب مل نہیں سکا. کیسے مل سکتا؟ فرمایا کہ میں اس استاذ کا پڑھا ہوا ہوں جس کو اللہ نے پڑھایا ہے. میں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے اور تم قرآن کو پڑھ کر آئے ہو. فرمایا وہ بات میری پہلی جملے کی. مولا علی نے بچپنے کے عالم میں میرے مصطفیٰ سے سوال فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا علی نے اس سے سوال کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کہا تھا نا ان کا تعلق یہاں ملے گا. اب دیکھا تھا قرآن کو نازل ہوتے ہوئے جبریل آتے ہوئے دیکھا تھا مولا علی نے. اب مولا علی کا علم اس قدر بڑا ہوا ہے اور مولا علی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی آیت کے اندر ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ کے بے کا جو نقطہ ہے وہ اسے علی کہا جاتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پورا قرآن ہے اور اس پورے بسم اللہ کا مفہوم اور مطلب وہ بے کا نقطہ ہے اور وہ بے کا نقطہ کوئی اور نہیں اسے علی کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر آتا ہے کہ بسم اللہ کے بے سے شروع ہو کر والناس کی سین پر ختم ہو جاتا ہے. آخری جملہ کا سب یہاں با سے شروع سین پر ختم. سب کیا ہے؟ سب یہ سب ہی تو علی ہے. سین با سے شروع ہو کر سین پر ختم ہو جاتا ہے اور سین سے مل کر جب با سے ملتا ہے تو بس سب اور بس گئی سب کچھ بس گیا. اسے ہی تو علی کہا جاتا ہے. قرآن کا نقطہ علی ہے اور وہ سین کا جو نقطہ ہے اس سین کے نقطے کو علی بھی کہا جاتا ہے. یہ علم یہاں پر مولا علی کے علم اور ان کا تقوی یہ قرآن کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے اگر قرآن کی فہمیت کو قرآن کے کمال کو قرآن کے جمال کو قرآن کی روشنی کو اگر سمجھنا ہو تو علی کو سمجھ لینا. قرآن تم کو خود بخود سمجھ میں آ جائے. یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم کی شان کہ ان کا علم آخر پریشان حیران ہو گئے. بس اس پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. شاہ مردہ شیر مردہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا حسین الا
ذوالفقار کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دل کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا علی کے فیضان سے مالا مال فرمائے ہمیں خاندان اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں مولا علی سے بے پناہ عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں مولا علی کے ہر ایک نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ